درود 365 دن بھی جائز ہے، ان 12 دنوں میں بھی جائز ہے، بلکہ زیادہ کرنا چاہیے۔ نعت شریف پورے سال بھی جائز ہے، ان 12 دنوں میں اور زیادہ کرنی چاہیے۔ ان 12 دنوں کے اندر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ حضور کا ذکر خیر سنتے ہیں، حضور کی ولادت کے واقعات سنتے ہیں۔ یہ تو قرآن کے اندر جگہ جگہ موجود ہے، پورے 12 مہینے کیا جا سکتا ہے۔ ان 12 دنوں میں مسلمان اگر زیادہ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ گھر میں ویسے 4 لائٹیں لگتی تھی، بیٹے کی خوشی میں 8 لائٹیں کر دی ہیں، اور نبی کی ولادت کی خوشی میں اگر 12 لائٹیں کر دی ہیں تو ان 12 لائٹوں والوں کو جہنمی نہ کہو۔ ان 12 دنوں میں کوئی اگر 100 کے بجائے 1000 درود پڑھ رہا ہے تو اس 1000 درود پڑھنے والے کو جہنمی اور بدعتی نہ کہو۔ ان 12 دنوں میں اگر عشاء کی نماز کے بعد عالم صاحب منبر پر بیٹھ کر حضور کے قصیدے سنا رہے ہیں تو اس سنانے والے کو جہنمی اور حضور کے قصے سننے والوں کو جہنمی اور بدعتی نہ کہو۔ یہ سارے شاندار کام ہیں جو سال کے 365 دن بھی جائز ہیں اور ان 12 دنوں میں بھی جائز ہیں۔ جو کہتا ہے کہ ان 12 دنوں میں یہ سارے کام منع ہیں، اسے دلیل دینی پڑے گی کہ کہاں لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو 1000 دفعہ درود شریف پڑھنا منع ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو لوگ جمع ہو کے حضور کی نعت نہیں پڑھ سکتے؟ کہاں لکھا ہے کہ منبر پر بیٹھ کر قرآن حدیث نہیں سنایا جا سکتا 12 ربیع الاول کو عشاء کی نماز کے بعد؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ 365 دن اللہ نے اجازت دی ہے، تم درود بھی پڑھو، تم نعتیں بھی پڑھو، تم حضور کے قصیدے بھی پڑھو، کسی کو یہ مجال نہیں ہے کہ اس پہ حرام کا فتویٰ لگائے۔ باقی جو خرافات ہو رہی ہیں، جو ناچ گانا ہو رہا ہے حرام ہے، جو کھانے کی بے حرمتی ہو رہی ہے حرام ہے، عورتوں مردوں کا اختلاط جلوسوں میں ہو رہا ہے حرام ہے، جو ڈانس ہو رہا ہے حرام ہے، یہ سارے حرام کام ہیں۔ میلاد منانے والوں کا ان حرام کاریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان ساری گندی چیزوں سے اعلان برات کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اگر کوئی درود پڑھتا ہے اسے بدعتی نہ کہو۔ بھائی آپ نے بھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی آیت پر 365 دنوں میں سے کسی ایک دن تو بیان کیا ہوگا نا؟ آپ نے 15 رمضان کو کیا، یہ 15 رمضان کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پر جو آپ نے بیان کیا یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ یہی والا بیان کوئی اور مولوی صاحب 12 ربیع الاول کو کہیں تو آپ کہیں یہ بدعت کام کر رہے ہیں۔ بھائی 15 رمضان کو بھی صحابہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی آیت پر 1 گھنٹے کا بیان نہیں کیا تھا، تو وہ بھی صحابہ نے نہیں کیا تھا، یہ بھی صحابہ نے نہیں کیا، لیکن آپ کہیں گے کہ یہ بڑا شاندار کام ہے۔ اگر آپ باقی تاریخوں میں بہت سارے نئے کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑی اجازت دے دیں کہ 12 دنوں میں ہم ایکسٹرا درود پڑھ دیں، ایکسٹرا نعت پڑھ لیں، حضور کے قصیدے بیان کر لیں، ان میں کسی کو کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی حرام کام ہم نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اگر صحابہ نے ان 12 دنوں کے اندر ایکسٹرا درود نہیں پڑھا تو یہ ایکسٹرا درود پڑھنا حرام ہونے کی دلیل تو نہیں ہے۔ ہم جو اردو کی تقریر جمعے والے دن کرتے ہیں یہ بدعت ہے۔ حضور کے دور میں صرف عربی خطبہ ہوتا تھا، اب ایجاد ہوا ہے جمعے سے پہلے اردو کا پورا بیان۔ تو جمعے سے پہلے اگر اردو کا پورا بیان ہو سکتا ہے جو صحابہ نے نہیں کیا اور بالکل حلال ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد اگر 12 ربیع الاول والے دن 1 گھنٹے کا بیان ہو جائے تو یہ کیوں حرام ہو جائے گا؟ بھائی جب تم نے جمعے کا اردو بیان نیا ایجاد کیا لوگوں کی آسانی کے لیے، تو ہم نے بھی ان 12 دنوں کے اندر ایسی محافل کا انعقاد کیا کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کا بے انتہا اضافہ ہو جائے۔ جمعے کی دوسری اذان ہے، اللہ کے نبی نے نہیں دی ہے، حضرت ابوبکر نے نہیں دی ہے، حضرت عثمان نے یہ دوسری اذان ایجاد کی ہے۔ تو جو نبی نے نہیں کیا ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کیا ہے، عمر نے نہیں کیا، وہ عثمان نے کر کے دکھایا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی نے کوئی چیز نہیں کی ہے لیکن وہ اچھی ہے تو کی جا سکتی ہے۔ کیا حضرت عثمان کو یہ اجازت تھی کہ وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیں؟ نہیں۔ بدعت کا فتویٰ تو ہر صحابی کے لیے بھی تھا کہ صحابہ کو بھی کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں جو اچھی ہوا کرتی تھی۔ تراویح کی جماعت حضور نے 3 دن پڑھی ہے، باقی 27 دن تراویح کی جماعت نہیں ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی سب تنہا تنہا پڑھتے تھے، ٹولیوں کی شکل میں تراویح پڑھتے تھے، جیسے آج ہم پڑھتے ہیں 30 دن جماعت کے ساتھ تراویح ہوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی مرتبہ 30 دن تک تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا گیا، اور حضرت عمر نے ارشاد فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ تراویح کی جماعت کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ حضرت عمر کا عقیدہ ہے کہ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بدعتیں بری بھی ہوتی ہیں۔ سنت کو کاٹنے والی جو بدعت ہے، دین کو نقصان پہنچانے والی بدعت ہے، وہ حرام ہے۔ دین کو ترویج دینے والی جو بدعت ہے، دین کو فائدہ پہنچانے والی جو بدعت ہے، درود کا اضافہ کرنے والی جو بدعت ہے، حضور کا ذکر خیر بڑھانے والی جو بدعت ہے، یہ بدعت بری نہیں ہے۔ حضرت عمر نے بتایا ہے کہ اچھی بدعتیں بھی ہوتی ہیں اور بری بدعتیں بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح فقہ پڑھایا جاتا ہے، اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ اصول تفسیر
تفسیر، منطق، فلسفہ، بلاغت یہ حضور کے دور میں نہیں تھا، سارے علوم بعد میں ایجاد ہوئے ہیں، اور آج کہا جاتا ہے کہ جو یہ علوم پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ سب بعد میں ایجاد ہوا ہے، سارا بدعت حسنہ ہے، سب اچھی خوبصورت بدعتیں ہیں۔ ہر مدرسہ یہ کرتا ہے اور کسی پہ جہنمی ہونے کا فتویٰ نہیں لگتا۔ یہ 8-10 کام وہ کر رہے ہیں، وہ جہنمی نہیں ہیں۔ ہم نے 5-6 اچھے کام کر لیے تو ہم پہ بھی جہنمی ہونے کا فتویٰ نہ لگایا جائے۔ یوم عمر منایا جاتا ہے، یوم ابو بکر منایا جاتا ہے، یوم عثمان منایا جاتا ہے، صحابہ نے کبھی بھی نہیں منایا، یہ منایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت آج امت کو بتانی چاہیے کہ فتنہ بڑا پھیل رہا ہے۔ نبی کا ذکر بھی ڈنکے کی چوٹ پر اور بڑے زور و شور سے ہونا چاہیے۔